افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عظیم شخصیات واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے، معاشرے کا رنگ بدل دیتی ہے، تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہے، اس کا رخ بدل دیتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور کتاب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو لکھی، آج سے کوئی 20 سال پہلے سن 80 کے آس پاس یہ شائع ہوئی ہے، مینہٹن امریکہ سے شائع ہوئی، دی 100 a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کے 100 ایسے افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہے تاریخ پر، اس کے رخ کو موڑا ہے، ان کا سلیکشن اور گریڈیشن کے، ان میں سب سے زیادہ بڑی تبدیلی کس نے برپا کی، پھر کون پھر کون پھر کون، تو تاریخی ترتیب سے نہیں بلکہ اس ترتیب سے، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تاریخ کے دھارے کا رخ جیسے موڑا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کسی اور بھی نہیں موڑا۔ تو عظیم شخصیات بھی یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہوتی۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو پاکستان کا قیام جو ہے، اگرچہ ایک طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مسلمانان ہند کی اجتماعی جدوجہد اور ایک عوامی تحریک کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 عظیم شخصیتیں اس میں بہت ہی فیصلہ کن کردار کی حامل ہیں، ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم، 2 شخصیتیں۔ میں نے ان 2 شخصیتوں کا کچھ موازنہ اور کچھ ان کا ایک تقابلی مطالعہ آج پیش کیا ہے، اس کے چند نکات آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ دونوں تقریباً ہم عصر تھے، ہم عمر تھے۔ جیسے قائد اعظم کی عمر زیادہ ہوئی ہے، 72 برس، اور علامہ اقبال کی کل 61 برس ہوئی ہے، لیکن پیدا ہوئے ہیں، قائد اعظم پیدا ہوئے 25 دسمبر 1876، 11 مہینے بعد علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے، نومبر 1877 میں، اور انتقال علامہ کا ہو رہا ہے 1938 میں، قائد اعظم کا 1948 میں۔ گویا کہ قائد اعظم علامہ اقبال سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے اور 10 سال بعد ان کا انتقال ہوا، تو 11 سال جو ہے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے۔ ان دونوں میں ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے شامل نہیں تھا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ قائم ہوئی، علامہ اقبال اس وقت انگلستان میں تھے اپنی تعلیم کے ضمن میں، 1905 سے 1908 تک وہ وہاں رہے، اور یہ حیرت ناک بات ہے کہ قائد اعظم اس وقت کانگریس میں شامل ہوئے، 1906 میں مسلم لیگ میں نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر تھا دادا بھائی دورو جی، اس کے یہ پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اس کے 7 سال بعد جا کر قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں، 1913 میں، جبکہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم گئے ہوئے تھے انگلستان، وہ مسجد کانپور کی شہادت کا جو حادثہ ہوا تھا اس پر وہاں ایک کانفرنس تھی، اس میں نمائندگی کے لیے گئے تھے مسلمانوں کی، تو وہاں انہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا، پرسویٹ کیا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہوں، تو 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ تیسری چیز ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی نے تھوڑا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ انڈین نیشنلسٹ کی حیثیت سے گزارا ہے، ہندوستانی قومیت کے علمبردار بن کر۔ علامہ اقبال کا ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، یہ ترانہ جو ہے یہ ایک انڈین نیشنلزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیا شوالہ ایک نظم ہے، برہمن کو خطاب کیا، ایک نیا شوالہ اس دیر میں بسائیں، یہ جو تمہارے جو ہے سچ کہہ دوں میں برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اور وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے۔ مسلمان واعظین بھی جو ہے مناظرے بازی میں لگے ہوئے اور تم بھی جو ہے اسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے، ایک نیا شوالہ اس دیش میں بس، ایک نیا شوالہ، نیا منظر تعبیر کریں جس میں ہندو مسلم متحد ہو جائیں۔ اب یہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی ہے۔
تو گویا کہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے علامہ اقبال کا بھی گزرا ہے اس میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ 1905 سے 1908 3 سال جو یورپ میں رہے ہیں، وہاں ان کی پوری زندگی میں ایک مکمل انقلاب آ گیا. اور یہ وہی فینومینن ہے جس کو علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اور یہ میرا تجزیہ تھا اصل میں. 1970 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا تھا. وہاں جو پاکستان ہاسٹل تھا جس میں کہ طلبہ جو وہاں پی ایچ ڈیز کر رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہاں طلبہ جو ہے وہ عام اسکولوں یا کالجوں کے تو نہیں ہوتے تھے، جو پی ایچ ڈی کرنے جاتے تھے. ایسے بھی تھے جو ایک پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، دوسری یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. انہیں میں نے دیکھا تو انہیں بڑا دینی جذبہ ہے. جمعے کے روز بیٹھتے ہیں حلقہ بنا کر، اور قرآن کا اسٹڈی سرکل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اور پہلے ایک رکوع جو ہے وہ ہر شخص جو ہے موجود وہ پڑھتا ہے، تاکہ اگر اس کی تلاوت میں کوئی ناظرہ پڑھنے میں غلطی ہے تو اس کو درست کیا جائے. پھر مختلف تفسیریں انہوں نے آپس میں تقسیم کی ہوئی ہے. فلاں شخص جو ہے تفسیر القرآن میں بتائے گا کہ اس رکوع کے بارے میں مودودی صاحب نے کیا کہا ہے. فلاں شخص جو ہے حضرت شیخ الہند کی تفسیر سے بتائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس لیول کے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی مصروفیت میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے. یہ انگلستان میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے تجزیہ کیا، اور وہ تجزیہ میرا اسی وقت کا ہے، یہ سن 70 کا. میں 15 دسمبر سن 70 کو گیا تھا اور 15 جنوری سن 71 کو واپس آیا. اور پھر میں نے وہ حج کیا، اور فروری میں وہ حج تھا سن 71 کا. اسی موقع پر پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنا میڈیکل پروفیشن تج دے رہا ہوں، اب ہمہ وقت دین کی اور قرآن کی خدمت ہوں. بہرحال میرا تجزیہ اس وقت یہ تھا، جن لوگوں کی بنیادی خاندانی پس منظر اور بنیادی ابتدائی تربیت میں دین کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ چھپے ہوئے ان کے اندر گویا کہ وہ بیج موجود ہوتے ہیں. پاکستان کی فضا میں اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد آباد ہے، چلو میں نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا، وہ آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے. لیکن ایک مخالفانہ ماحول میں جا کر جب دیکھتا ہے تو یہ جو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اگر ان کی تہذیب ہے تو ہماری بھی تہذیب ہے، اگر ان کے کچھ نظریات ہیں تو ہمارے بھی نظریات. یہ جو انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے، ڈسکوری آف دی سیلف، یہ کن لوگوں میں ہوگا؟ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور جو خاندانی پس منظر ہے اس میں کچھ دین کے جراثیم تھے، تو وہ جراثیم ایک مخالفانہ ماحول میں وہ گویا کہ بھڑک اٹھتے ہیں. یہی فینومینن پھر اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر مجھے امریکہ میں نظر آیا. علامہ اقبال میں بھی یہی ہوا ہے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اور نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. یہ علامہ اقبال کا جو معاملہ رہا ہے، گویا کہ ان 3 سالوں کے دوران ٹرانسفارم ہوئے ہیں علامہ اقبال. ایک مسلم مومن، پھر یہ کہ ایک کٹر مسلمانوں کے ہمدرد، وحدت ملی کے ترجمان، اسلام کے احیاء کے نقیب، تجدید ملت کے اعلان کرنے والے. یہ کیفیات جو لے کر آئے ہیں، اس کے بعد سے ان کی شاعری جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس میں احیاء اسلام کا ایک پیغام تھا. سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر مرموبر پیدا. یہ کیفیت. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب گرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. قدسی سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں سے. یعنی فرشتے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہیں کہ دوبارہ امت جاگ اٹھے گی، دوبارہ بیدار ہو جائے گی، احیاء ہوگا. اس اعتبار سے بڑا جس کو کہتے ہیں شارپ کنٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا. علامہ اقبال کو بھی ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں، جو قوم کی زبان ہوتا ہے. اور علامہ اقبال سے پہلے یہی مقام جو ہے مولانا حالی کا تھا، قومی شاعر. لیکن حالی کے ہاں صرف مرثیہ ہی نظر آئے گا. روتے دھوتے ہی نظر آتے ہیں کہ اسلام کی حالت زار کیا ہے،
وہ جو دو اشعار ہیں، دریا کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اور اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جگر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یہ صورتحال ہے. اور پھر وہ مسدس جو انہوں نے ختم کی ہے، اس میں جو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے مناجات کہی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ بھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اس کے ہاں رونا دھونا، مرثیہ خوانی، کچھ اخلاقی واس بھی ہے، کچھ جو سوشل ایونٹ تھے ان سے کہا گیا ہے کہ قوم نکلے. اقبال کے ہاں آپ کو مرثیہ بھی ملے گا. جزیرہ سسلی کے پاس سے ان کا جہاز جب گزرا ہے، یہ صقلیہ کہلاتا تھا عرب، جبکہ یہ اندلس پر عربوں کی حکومت تھی. صقلیہ وہ اب سسلی کہلاتا ہے. اس وقت جو طوفان ان کے آیا ہے جذبات کے اندر، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. اور غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدوں سے تکبیر ہوتی تھی، اذانیں بلند ہوتی تھی، کیا اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئی؟ یہ ان کے جذبات ہیں. اس حوالے سے انہوں نے وہ مرثیے بھی کہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک امید افزا پیغام دیا ہے کہ اب اس ملت کا احیاء ہوگا، اب اسلام دنیا میں دوبارہ غالب ہوگا، سربلند ہوگا. ان کی وہ نظم تو بارہا میں نے اس کے اشعار پیش کیے ہیں. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیمات پاک ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ آنکھ نہیں، یا دل کی آنکھ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کافروں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل کی آنکھ اندھی ہوتی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں ابو جہل کی اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا. تو آنکھ، علامہ اقبال کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی تھی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. کیسے لوگ بلیو ہی نہیں کریں گے کہ یہ ہونے والا ہے؟ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. جیسے رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجے گا. ان الحکم الا للہ، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت اور اس کے مسلمان بندوں کی خلافت کا نظام قائم ہوگا. تو اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا سڈن ٹرانسفارمیشن ہو گیا. اور وہ جب 1908 میں آئے تو اس کے بعد سے وہ اب نقیب ہیں، داعی ہیں. چنانچہ خلافت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو منسوخ کیا ہے، ختم کیا ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اس لیے کہ ایلڈرز آف دی زوائن جو تھے یہودی لیڈر کی جمع ہوئے تھے 1897 میں، انہوں نے ایک سازش تیار کی اور فری میسن کا جال بچھایا. یہ بھی فری میسن تھا کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال پاشا. اور جو فری میسن ہو وہ تو یہودیوں کی تنگل میں ہے. اور 20 برس کے اندر اندر اس صہیونیت نے، زائنزم نے برطانیہ سے یہ اعلان کروا لیا، بالفور ڈیکلریشن، کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ فلسطین میں آباد ہوں. 20 سال کے اندر اندر. اور پھر یہ کہ اس کے چونکہ روکنے والی تھی خلافت، لہذا خلافت کو ختم کرنا ضروری تھا، لہذا وہ فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت کی تنسیخ ہو گئی. لیکن اسی خلافت کے بارے میں اقبال نے پھر کہا، جھنجھوڑا مسلمان کو تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. قلب و جگر وہی چاہیے جو تمہارے اسلاف کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. اس قلب و جگر کے بغیر یہ خلافت نہ پہلے قائم ہوئی تھی نہ اب قائم ہوگی. لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ تو ہے علامہ اقبال کا معاملہ. قائد اعظم کا معاملہ اس سے کافی مختلف ہے.
سن 13 میں یہ مسلم لیگ میں آئے، کانگریس میں تو 7 سال پہلے سے تھے۔ پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح ہندو مسلم کوسچن جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، طے ہو جائے، مسلمانوں کو کچھ ہندو تحفظات دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے کچھ حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کر لیں، اور یہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے تاکہ مل کر انگریز کو نکالیں یہاں سے۔ ظاہر بات ہے 1913، 14، 15 میں کون سوچ سکتا تھا کہ انگریز نکل جائے گا؟ وہ تو یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نکلا ہے انگریز، تو ابھی کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو سورج جو ہے نصف النہار پر چمک رہا تھا، برطانیہ عظمیٰ، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ وہ سلطنت ہے جس پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، کسی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ضرورت تو اس بات کی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر اگر نکالیں گے تو نکل جائے گا یہ، ورنہ تو یہ کہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو یہ بیٹھا رہے گا، ڈیوائڈ اینڈ رول تو اس کی پالیسی ہے ہی۔ ہندوستانیوں کو آپس میں لڑائے رکھو، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ یہ ایک دوسرے کو چکھاتے رہے، ہمارے خلاف نہ اٹھ سکے۔ لہذا قائد اعظم نے اس وقت انتہائی کوشش کی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے، چنانچہ بہت بڑا لیڈر ہے ہندوؤں کا گوکھلے نے یہ خطاب دیا تھا قائد اعظم کو کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر اعظم، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ چنانچہ قائد اعظم کی مساعی سے 1915 میں یہ اہتمام کروایا قائد اعظم نے، اینول سیشن کانگریس کا بھی بامبے میں، اور اسی وقت اینول سیشن مسلم لیگ کا بھی بامبے میں، تاکہ لیڈروں کی آپس میں کچھ گفت و شنید ہو، کوئی لائزون ہو، کوئی ملاقاتیں ہوں، شاید کہ کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ میثاق لکھنؤ پھر اس کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس میں کہ کانگریس نے کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لی، لیکن اس کے بعد پھر ریورس گیئر لگا، اس میثاق لکھنؤ کے خلاف کانگریسیوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ 1927 میں پھر قائد اعظم نے تجاویز دہلی کے نام سے کوئی تجویزیں دی کہ اگر وہ نہیں تو یہ مان لو۔ اس کے جواب میں نہرو رپورٹ آئی، بالکل برعکس۔ نہرو رپورٹ تو مسلمانوں کے کسی علیحدہ تشخص کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو 1929 میں پھر جناح نے آخری کوشش کی ہے، 14 نکات اپنے پیش کیے کہ یہ اب بھی آخری میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ہندو مسلم سیٹلمنٹ ہو جائے 14 پوائنٹس پر، اس میں تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بھی قبول نہ ہوئے تو انتہائی مایوس ہو کر قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی، اور یہ مایوسی پھر اتنی شدید تھی کہ ہندوستان میں نہیں رہے، اس لیے کہ مسلم لیگ تو ابھی کوئی زندہ جماعت تھی ہی نہیں۔ مسلم لیگ تو بس ایک نوابوں کی، جاگیرداروں کی، نواب اور نوابزادے، جاگیرزادے اور وڈیرے، وہی لوگ تھے اس میں، کوئی عوامی جماعت نہیں تھی مسلم لیگ اس وقت تک۔ اور دوسری طرف کانگریس جیسی بڑی طاقت تھی، وہ اڑی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ مایوس ہو کر ہندوستان کے مستقبل سے قائد اعظم نے جا کر انگلستان میں ڈیرا لگا لیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انگریزوں نے گول میز کانفرنسوں کا اہتمام کیا کہ ہندو مسلمان جمع ہوں، ان کے نمائندے آئیں، بیٹھیں ایک گول میز کانفرنس لندن میں۔ پہلی ہوئی 12 نومبر 1930 کو، دوسری ہوئی 7 ستمبر 1931 کو، تیسری ہوئی 17 نومبر 1932 کو۔ تینوں گول میز کانفرنس سے ناکام۔ اور یہ جو دوسری گول میز کانفرنس تھی، اس کے موقع پر علامہ اقبال گئے تھے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے۔ اس موقع پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، بہت قریبی مراسم جو ہیں وہ ان کے درمیان قائم ہو گئے۔ یہ ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ کو ذہن میں رکھیے۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو پہچان لیا کہ اس وقت مسلمانان ہند کی سیاسی قیادت کی صلاحیت صرف اس شخص کے اندر ہے، اور قائد اعظم نے علامہ اقبال کو پہچان لیا کہ ایک مسلم مفکر اور ایک مسلم دانشور کی حیثیت سے اور اسلام کے نقیب اور داعی ہونے کی حیثیت سے اصل مقام علامہ اقبال کا ہے۔ یہی حالات تھے کہ 1930 میں پھر علامہ اقبال نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوا الہ آباد میں، اور صدر کی حیثیت سے علامہ اقبال نے خطبہ دیا۔ یہ گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے اہم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مارک ہے تاریخ ہند کے اندر اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہے ہندوستان کی۔
اس میں 3 کام کیے۔ ایک تو علامہ اقبال نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کا ایک علیحدہ قوم ہونا فلسفیانہ دلائل سے ثابت کیا۔ اب یہ کام فلسفی کر سکتا تھا کوئی، اور علامہ اقبال کی حیثیت مسلم تھی، مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالا ہوا شخص ہے، پی ایچ ڈی جرمنی سے کر کے آیا ہے، بارٹ لا جو ہے وہ انگلینڈ سے کر کے آیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک شخصیت تھی۔ جس طرح کہ ختم نبوت پر فلسفیانہ انداز میں اقبال نے بات کی، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ علماء عقیدے کے اعتبار سے بات کر سکتے ہیں، احادیث سے، قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دلائل فلسفیانہ عقلی استدلال کے ساتھ ثابت کیا اقبال نے ختم نبوت کو، کیونکہ وہ فلسفی تھے، مفکر تھے۔ تو ایک تو یہ کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اس کو انہوں نے ثابت کیا۔ ثانیاً انہوں نے پاکستان کی بشارت دی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہوگی۔ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ڈیسٹنی ہے۔ لفظ انگریزی میں جو تو خطبہ انگریزی میں تھا تو انگریزی میں لفظ آیا ڈیسٹنی، یہ تو ہے، تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، ہوگی۔ اسی لیے آپ کو علم ہے کہ میں نے علامہ اقبال پاکستان مصور پاکستان پر 30 سے یہ تو میں آپ کو پچھلی مرتبہ بھی سنا چکا ہوں۔ اس بنا پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر اسلام کے مفاد کے پیش نظر ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس ریاست کا کیا نقشہ ہوگا، ہم اس ریاست کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ بدنما اور دھبے آ گئے ہیں دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے زمانے میں، اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا، اصل اسلام تو وہ تھا، لیکن وہ تو سمجھیے کہ 40 سال ہے، 10 سال حضور کے سمجھ لیجیے ہجرت کے بعد، اور 30 سال خلافت راشدہ کے، 40 سال ہے۔ باقی جو پھر بنو امیہ کی بادشاہت آ گئی، بنو عباس کی آ گئی، وہ خلیفہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے تو بادشاہ۔ یہ صحیح اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے، اس کی تعبیر تو نہیں ہے، اصل اسلام کے ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے، لیکن دنیا انہی کے حوالے سے اسلام کو پہچانتی ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے عرب امپیریلزم کی وجہ سے، ان کو ہٹا کر، دھو کر، صاف کر کے اصل اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ دور ملوکیت سے پہلے تو خلافت راشدہ تھی، چاہے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے علامہ نے خطبے میں، لیکن اس کا تجزیہ کریں گے تو اس کے سوا انیویٹیبل ریزلٹ ہے یہ کہ دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام دنیا کے سامنے اس کی ایک جھلک دکھائے، اس کا ایک نقشہ پیش کرے، اس کی ایک مثال قائم کر دے۔ یہ ہے پاکستان کا نظریہ، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ قائد اعظم مفکر فلسفی نہیں تھے۔ میں جو یہ باتیں اس لیے اتنے زور شور سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک قائد اعظم جو 1931 سے 34 تک جا کر بیٹھ گئے تھے ہندوستان سے، تو انہوں نے گویا کہ ہی واش ہز ہینڈ آف، اب ٹھیک ہے جو بھی ہو، وہ تو وہاں جا کر اور انگلستان میں بیٹھ کے پریکٹس شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ دو شخصیتیں جن کا میں نے کچھ موازنہ کر کے آپ کو بتایا ہے، اور اس میں یہ موازنہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علامہ اقبال کے بچپن کے اثرات، ان کے والد شیخ نور محمد ایک صوفی منش بزرگ تھے، والدہ انتہائی نیک خاتون تھی، وہ تو نظم پڑھ کر انسان جو وجد میں آ جاتا ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ پھر یہ علامہ میر حسن ان کی تربیت کے اندر تھے۔ پھر یہ کہ بی اے تک انہوں نے عربی پڑھی تھی، اور وہ اس زمانے کی عربی جو ہے بی اے کا معیار کیا تھا، میں تو دیکھتا ہوں نا کہ ہم نے میٹرک میں جو عربی پڑھی تھی وہ آج کا ایم اے عربی کرنے والا جو ہے اس کے آس پاس نہیں ہے۔ اس وقت بی اے جس نے کیا ہے عربی کے ساتھ، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ عربی کی ان کی کتنی مہارت تھی۔ یہی وجہ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا تھا، حدیث ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ ان کے لیے کوئی اگرچہ وہ کسی دارالعلوم کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن ان کے اشعار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ موتیوں کی طرح پرو دیتے ہیں احادیث کو اور قرآن مجید کو کے الفاظ کو اپنے اشعار کے اندر۔ اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ قائد اعظم ایک اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوئے، والد ایک تاجر تھے، بہت معمولی درجے کے تاجر، دینی اعتبار سے کوئی پس منظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان میں جا کر قائد اعظم پر وہ اثرات نہیں ہوئے
جو علامہ اقبال کی شخصیت پر ہوئی۔ یہ میں نے کنٹراسٹ اس لیے واضح کیا اگرچہ قائد اعظم بھی اس معنی میں پکے مسلمان تھے کہ مسلمان کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کے جو ہے مصالح اور مسلم قومیت کا یہ تو تھا، لیکن اسلام کے ساتھ، اس کے بنیادی فکر کے ساتھ، اس کی ڈیسٹنی کے ساتھ، اس کے احیاء کے جذبے کے ساتھ قائد اعظم کا معاملہ نہیں تھا۔ قائد اعظم کو تو ہندوؤں نے دھکیلا ہے اس طرف، مایوس جب ہو گئے کہ ہندو جو ہے ان سے کسی انصاف سے توقع نہیں، تب وہ جو ہے آئے ہیں اور اس رد عمل میں، اور پھر علامہ اقبال کے زیر اثر ان کے اندر وہ فکر، وہ جذبہ مذہبی، وہ سارا پیدا ہوا ہے قائد اعظم کے اندر علامہ اقبال کے اثر کے تحت۔ میں اس کے لیے آپ کو آج تو دلائل بھی دوں گا، میں اسی لیے ان دو شخصیتوں کا موازنہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دو شخصیتیں ہیں جنہیں میں نے قرار دیا ہے کہ پاکستان کے قیام میں ان کا فیصلہ کن حصہ ہے، ان میں سے جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ مفکر تھے، فلسفی تھے، قدیم فلسفہ بھی پڑھے ہوئے، جدید فلسفہ بھی پڑھے ہوئے، پھر بارٹ لا بھی تھے، بہت بڑے شاعر، فارسی زبان کے شاعر، اور پھر یہ کہ ان کی نگاہ، عقابی نگاہ جو ہے وہ مستقبل کو دیکھنے والی تھی، جسے ہم کہتے ہیں ویژنری اور سیئر، اور یہ لفظ خود علامہ کے لیے قائد اعظم نے استعمال کیا، وہ میں بعد میں حوالہ آپ کو دوں گا۔ لہذا میں جو ان کے لیے 3 الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ مصور پاکستان، مبشر پاکستان اور مفکر پاکستان علامہ اقبال، اور نظریہ پاکستان ہمیں اقبال سے سیکھنا ہوگا، اس سے سمجھنا ہوگا، اس کی سوچ اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے۔ قائد اعظم معمار پاکستان ہے، قائد اعظم بانی پاکستان ہے، قائد اعظم یوں سمجھیے کہ مؤسس پاکستان ہے، لیکن وہ در حقیقت نہ مفکر تھے نہ فلسفی تھے۔ بارٹ لا ہونے میں تو دونوں کامن ہیں، وہ بھی بارٹ لا، یہ بھی بارٹ لا، وہ بھی انگلینڈ سے، یہ بھی انگلینڈ سے، لیکن مفکر، فلسفی، دانائے راز، یہ جو حیثیت علامہ اقبال کی ہے مفکر اور فلسفی کی، وہ تو قائد اعظم کی نہیں۔ قائد اعظم کیا تھے؟ ایک نہایت ماہر وکیل، نہایت اعلیٰ پائے کے قانون دان، وکیل کامیاب ترین کہ وہ اپنے دلائل کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، پھر یہ کہ بہت بڑے سیاستدان، کانگریس کی ایج پیج کو سمجھنے والے، بہت بڑے پارلیمنٹرین، اور اس درجے کے پارلیمنٹرین کہ جو برطانیہ کی بہترین پارلیمانی روایات تھی اس کے مطابق وہ پارلیمانی کارروائیوں کے اندر حصہ لے سکتے تھے، اور انہوں نے گویا کہ اس کے اندر رہ کر یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ علامہ اقبال جو ہے، قائد اعظم جو ہے، وہ اس اعتبار سے میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی تھی فرعون کے محل میں، تو قائد اعظم کی بھی یہ تربیت، وکالت کی تربیت جو ہے وہ ہندوستان میں کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہاں کی ذہنیت کو سمجھ لیں، ان کے مزاج کو سمجھ لیں، ان کی نفسیات کو سمجھ لیں۔ انگریزوں کی نفسیات، ذہنیت، اس کو سمجھنے والا قائد اعظم سے بڑا کوئی شخص نہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی اس مہارت کو استعمال کیا۔ اور یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لفظ استعمال کیا قائد اعظم کی، وہ میرے نزدیک 100% درست ہے۔ ان سے جب ان کے معتقد نے کہا کہ دیکھیے حضرت، آپ اتنی اونچی روحانی شخصیت، دینی شخصیت، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جو ہے وہ مرشد تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پورے ہندوستان کے اندر مرید تھے، بلکہ حیدرآباد، دکن اور جنوبی ہند میں جو ہے زیادہ تھے، یہ یہاں کے سیالکوٹ کے ضلع سے تعلق رکھنے والے پیر جماعت علی شاہ، انہی کے مریدوں میں سے ہیں یہ ہمارے مولانا عبدالستار نیازی جو ہیں، ان کے مریدوں میں سے۔ بہرحال ان سے جب کہا کہ آپ نے داڑھی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو کہا میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک قومی مقدمہ ہے، مسلمان قوم کا مقدمہ ہے ہندو قوم سے، مجھے اس مقدمے کے لیے ایک ماہر وکیل چاہیے جو قانون کا انتہائی جاننے والا ہو اور دلائل پیش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہو، اور نمبر 2
صاحب کردار ہو، بکنے والا نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وکیل بک جائے، مدعی کا وکیل ہے اور آخری سٹیج میں آ کے مدعا علیہ سے مل گیا اور بیٹھ گیا، جیسے گواہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، گواہوں کو فریق ثانی نے رشوت دے دی، بٹھا دیا اور مقدمہ ختم۔ تو وکیل بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مدعی سست، گواہ چست۔ اگر وکیل ہی بیٹھ جائے تو بات کوئی جائز بات ہے، مدعی کا مقدمہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو بکنے والا نہ ہو، یہ ہے صحیح ترین تعبیر قائد اعظم کے بارے میں۔ بہترین وکیل، ماہر قانون دان، لیکن سیرت، کردار، یہ سمجھیے کہ آہنی کردار کا حامل، اسٹرینتھ آف کریکٹر، نہ کسی سے مروب ہونے والا، بڑے سے بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ بڑے سے بڑے آتے تھے پارلیمنٹرین باہر سے، انگلستان سے، اور بڑے بڑے اخبار نویس آتے تھے اور متاثر ہو کر جاتے تھے ان کی شخصیت سے، مرغوب کن شخصیت تھی۔ پھر یہ کہ بہروپیہ پن تو سرے سے نہیں تھا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا قائد وہی ہو سکتا تھا جو خود بھی کچھ نہ کچھ داڑھی بھی رکھتا ہو، کچھ لباس وضاقتہ بھی مسلمانوں کی بنائے، اپنی تہذیب و تمدن کے آثار اس پر نظر آئیں۔ تو علماء کی قیادت ہوتی تھی، مسلمانوں کی قیادت علماء کے ہاتھ میں۔ یہاں داڑھی منڈا، سوٹ میں ملبوس، جس کا رہن سہن بالکل مغربی، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے اطوار، ایٹیکیٹس، عادات سب کے سب مغربی، انگلش، اور اعلیٰ سوٹ پہننے والا، گھٹیا سوٹ بھی نہیں، اور کبھی تھرڈ کلاس میں گاندھی کی طرح دکھاوے کے لیے سفر نہیں کرنے والا، فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرنے والا۔ اور وہ شخص جو ہے اس نے کبھی اپنے اوپر کوئی مصنوعی شخصیت کا جو ہے وہ پردہ نہیں ڈالا، بہروپیہ نہیں تھا، جو تھا جو اندر وہی باہر۔ اور یہی ان کی بات تھی کہ جو بیان انہوں نے دیا وہ ان کے دل کی آواز ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کہنا کچھ اور ہے اور مقصود کچھ اور ہے، کہہ کچھ اور رہے، یہ نہیں۔ یہ ڈپلومیسی کا یہ مفہوم جو کہلاتا ہے، قائد اعظم اس معنی میں ڈپلومیٹ نہیں تھے، ہی واز اے اسٹیٹس مین، سیاستدان اس معنی میں تھے، لیکن ڈپلومیٹ اس معنی میں نہیں تھے کہ آپ جو ہے زو معنی باتیں کریں۔ وہ بات جو کرتے تھے کلیئر کرتے تھے، کھول کر کرتے تھے، ڈٹ کر کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ان دو شخصیتوں کا جو ہے باہمی تقابل بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے مصور، مفکر، مبشر علامہ اقبال، پاکستان کے معمار واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے ہی چنا تھا انہیں، ان کے خطوط ہیں، علامہ اقبال کے خطوط قائد اعظم کے نام، جس میں کہ انہوں نے آمادہ کیا کہ آپ واپس آئیں، اس وقت مسلمانان ہند کی یہ سیاسی کشتی جو ہے اس کے لیے کوئی ناخدا اور موجود نہیں ہے آپ کے سوا۔